اکبر جب مر رہا تھا، اکبر بادشاہ، اکبر جب مر رہا تھا تو بیماری کے دنوں میں اس کے ناک پہ مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے بہت بڑے، بہت بڑے، تو بہت بڑے تو عرش والی ذات ہے، اور کوئی بہت بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ معبود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ معبود ایسا اختیار کر لو جو ہر بے کسی میں اور ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر گھڑی میں آپ کو کام آ جائے۔ معبود اس قسم کا ہونا چاہیے، جن کو لوگ معبود بناتے ہیں، معبود بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کہاں ہے ہمارا، جس کو ہم پوچھتے تھے، جن کی قبروں پر ہم جا کر کے سجدے کرتے تھے، وہ ہمارا معبود آج ہمارے لیے کچھ سفارش کرے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اذ تبرأ الذين اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کو معبود شمار کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے معبود ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، آج وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اللہ کے سامنے، من الذین اتبعوا، اپنے عبادت کرنے والے پوجنے والوں سے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ جہنم میں دفع ہو جاؤ۔ ہم خود محمد کے جوتے سیدھا کرتے تھے، ہم خود اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے، تم نے ہمیں بدنام کر دیا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں، جن کی عبادت کی جاتی، آج وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، اپنے پیروکاروں سے جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، جنہوں نے ان کی عبادت کی دنیا میں جا کر کے قبروں پر پوجے، جا کر کے قبروں پر جنہوں نے سجدے کیے، اور وہ اس وقت ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ ایک رب ہے، ایک رب ہے۔ کلندر بابا بھی فریاد کرے گا کہ خدا کی قسم میں خود محمد کے جوتے سیدھا کرتا رہا، میری زندگی گزر گئی اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے۔ داتا غریب بھی روتا رہے گا کہ میں خود اللہ کو سجدہ کرتا رہا۔ ابراہیم ادہم اسی کے، وہ بھی کہے گا کہ ہم تو اسی کو سجدے کرتے رہے، اور محمد بھی آپ کو بتائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی بتائے گا۔ میرا رب غصے میں آئے گا۔ عیسیٰ اپنے لوگوں کو بولا تھا، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، انت قلت للناس اتخذونی، میرے پیارے عیسیٰ آپ نے بتایا تھا عیسائیوں کو کہ آپ کو سجدہ کریں۔ کیوں یہ عیسائیت گمراہ ہو گئی، اور یہ نصارہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ آپ نے بولا ہوگا ان کو نا، آپ نے بولا، سبحان اللہ۔ اب ان کے منہ بند کرنے کے لیے، لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ نبی تو معصوم ہے، نبی نے نہیں کہا، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے انت قلت للناس اتخذونی، 7واں پارہ ہے اور سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو یہ کہ معبود بنا دو۔ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، تیرے ذات کی قسم ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ شرک کی تعلیم کسی کو دے سکتا ہوں؟ کسی کو بدعت کی تعلیم دے سکتا ہوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرا سب کچھ آپ کو علم ہے، لیکن مجھے تو علم نہیں ہے، آپ سب کچھ علیم بذات صدور ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی زندگی، ساری صلاحیتیں خرچ کی اس بات پر، لوگوں چھوڑو شرک کو، چھوڑو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں نے یہی دعوت دی ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے بس ہون تسی چھڑو، اب چھوڑ، مجھے چھوڑو اور ان کو چھوڑو، اب ان کا کام کر دیں گے۔ معبود وہ ہے جو عابد کو بے کسی میں دنیا میں بھی کام آ جائے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ہر گھڑی میں، اور آخرت میں بھی کام آ جائے۔ لیکن جب یہ جن کو پوجتے ہیں، آج ان سے پتہ کرو، کاش کہ وہ زندہ ہوتے، ان اکابرین کو کتنی تکلیف ہو گئی ہوگی قبروں میں، جو ہمارے اکابرین بزرگان دین ہیں، ان کی جوتیوں پہ ہم قربان جائیں، ان سے جا کر کے اولاد مانگتے ہیں۔ وہ کس سے اولاد؟ خود مانگتے تھے۔ اللہ لا الہ الا ہو،
کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے اولاد نہ مانگو، کسی سے اپنی حاجتیں نہ مانگو، کسی کے سامنے اپنے پریشانی کی ظاہر نہ کرو، کسی سے بھی رزق نہ مانگو، کسی سے بھی بارشیں نہ مانگو، کوئی بھی تمہارا معبود نہیں الا ہو، ایک اللہ۔ اور اکبر، میں نے عرض کیا کہ اکبر کے جب ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو اکبر غریب رونے لگا، بیماری کی حالت میں کہنے لگے خدا لوگوں کو سمجھائے، انہوں نے مجھے اکبر اکبر کا دا غٹ سڑے دے، غٹ سڑے دے، بہت بڑا ہوتا 5 فٹ کا، بہت بڑا۔ کہنے لگے لوگوں نے مجھے غرق کر دیا، آج مجھے پتہ چل گیا کہ اگر بڑا ہوتا تو مکھی کو، تو اس وقت مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا اپنی ناک سے، مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کی پہلی صفت ہے الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، موت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا اس پہ۔ معبود اس قسم کا ہونی چاہیے، معبود کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول الله فيها مخلدا، اگر اس دنیا کی زندگی کسی کے ساتھ وفادار ہوتی نا تو پھر محمد رسول اللہ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو قربان جاؤں، آج بھی آسمان بھی رو رہے ہیں، آسمان، 7واں آسمان بھی رو رہے، چاند بھی رو رہا ہے اور سورج بھی رو رہا ہے، تارے بھی رو رہے ہیں کہ ہم چاند ہیں، لیکن محمد کا مقابلہ کر نہیں سکتے، وہ سونا کدھر گیا، یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آج احد سے جا کر کے پتہ کرو، وہ بھی رو رہا ہے۔ مسجد نبوی سے پتہ کرو، امام تو بڑا سوہنا ہے، بہت اچھے پڑھتے ہیں، اچھی تلاوت ان کی ہوتی ہے۔ مسجد حرام میں بیت اللہ میں جاؤ، اچھی تلاوتیں ان کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مسجد حرام بھی رو رہی ہے، مسجد نبوی بھی رو رہی ہے، کیا چیزیں دیگر اس محمد کی تلاوت کا کیا کہنا۔ یہ جو ہے جیسے آپ کے پلر ہوتے ہیں نا، یہ پلر، تو بعض محدثین یہ لکھتے ہیں کہ پلروں کے درمیان میں صف بندی کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ جائیں گے تو اس مسجد نبوی پہ یہ جو اصل جو حضرت کی مسجد تھی تو وہاں بھی پلر ہے، لیکن ان کے بالکل اوپر لکھا ہوا حد المسجد النبوی، حد المسجد النبوی۔ اللہ ان عربوں کو جزا خیر، انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مسجد کتنی تھی۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ اس میں لاکھوں انسان آتے، انہوں نے مسجد میں توسیع کر دیے، بڑھا دیے، لیکن اوپر لکھا ہے کہ لمبائی چوڑائی میں چاروں طرف حضرت کی مسجد اصل، تو ان ستونوں کے درمیان میں یہاں پر صفیں نہیں بناتے تھے زیادہ تر صحابہ۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صحابہ بھی ہوتے تھے اور جنات بھی آتے تھے وہ ستونوں کے درمیان میں۔ وہیں پر بعض محدثین نے لکھا کہ جنات ہی یہاں پر وہ صف بناتے تھے، لیکن کہاں ہیں وہ، کوئی بھی نہیں رہا۔ مسجد نبوی کے پیچھے آپ جائیں گے، ایک 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہے، 10,000۔ وہ پٹھان بلوچ نہیں ہے، وہ نبی کے شاگرد ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ سندھی مانو نہیں ہے، وہ مہاجر نہیں ہے جی، وہ کراچی کے پراٹے خور نہیں ہے، وہ ہے کہ ایک ان میں سے اس قسم کا ہے کہ اگر ایک بھی زندہ ہو جائے تو آپ کی اس وقت اس پوری دنیا کو اس پر قربان کیا جا سکتا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔